بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب کسی پر نزع کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ اب اندازہ ہونے لگا کہ اس کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، تو اس وقت اس کو نہ تو آئی سی یو میں یا نہ ڈاکٹرز کے سپرد کیا جائے، بلکہ اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کے چاہنے والے خود اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جس میں اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو اور اس کے سارے معاملات اچھے طریقے سے طے پائیں۔ تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ جب اس پر موت کی سختی ہو، یعنی نزع کی کیفیت طاری ہو جائے، تو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ کہ صدقہ بھی دے اس کی طرف سے، اور صدقہ دینے سے چونکہ بلائیں بھی ٹلتی ہیں اور بیمار کا علاج بھی صدقے سے ہونا چاہیے، تو اس وقت صدقہ دے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھے، وہاں سورہ یاسین پڑھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کرے، درود پاک پڑھیں بلند آواز سے، اس کے ارد گرد خوشبو سلگائیں، نیک لوگ وہاں پر جمع ہوں، دعاؤں کی کثرت کی جائے اور نیک لوگوں سے اس کے لیے دعا کروائی جائے اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ اب یہ کہ اگر روح نکل جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ جب روح نکل جائے تو پھر ایک سفید پٹی لے کر اس کے جبڑے سے لے کر اوپر تک ایسے باندھنی ہے کہ جس سے منہ بند ہو جائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت منہ کھل جاتا ہے، تو جس وقت روح نکل جائے تو اس وقت یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایسے کر کے فوراً باندھ دیا جائے۔ اس سے ہوگا کیا، منہ بند ہو جائے گا، منہ بند کر دیا جائے اور اس طرح پٹی سے باندھ دیا جائے، اور اسی طرح دونوں ٹانگیں سمیٹ کر دونوں جو انگوٹھے ہیں پاؤں کے ان کو بھی یوں کر کے باندھ دیا جائے تاکہ ٹانگیں پھیلی نہ رہ جائیں۔ کیونکہ جس وقت روح نکلتی ہے تو اب اس بدن میں روح نہیں ہے اور یہ بدن روح سے چلتا ہے، تو یہ جس حال پر ہوگا اسی حال پر رہ جائے گا۔ اگر منہ کھلا ہے تو کھلا رہ جائے گا، آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی رہ جائیں گی، تو اس وقت فوراً یہ کام کرنے ہیں تاکہ جس وقت جسم میں تھوڑی گرمائش ہے تو وہ اعضاء اپنی جگہ پر رہیں۔ آنکھوں کو بند کر دیا جائے، آنکھوں کو فوراً بند کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں اور حدیث پاک میں آیا کہ وہ نظر جو ہے نگاہ روح کو جاتا دیکھتی ہے، تو اس لیے پھر آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، تو اس وقت فوراً آنکھوں کو بند کرے اور آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسقدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ یہ دعا پڑھے اور ہاتھ کو یہاں پہلو کے ساتھ رکھ دیا جائے، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو بھی یعنی نیچے سے پنڈیوں کو سمیٹ کے قدموں کو ملا کر دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے اور سارے جسم کو کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ ایسی جگہ پر نہ رکھیں میت کو جہاں پر زمین کی کوئی جو ایک سیل ہوتی ہے یعنی نمی وغیرہ ہوتی ہے وہ نہ پہنچے۔ اس وقت اگر اس کی زبان سے کچھ کلمہ کوئی ویسی بات نکلی اس کو کسی کے آگے ذکر نہ کرے، یا کوئی بھی تغیر آ گیا تو اس کو بھی کسی کے آگے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس پر کوئی قرض وغیرہ ہے تو فوراً پہلی کوشش یہ کی جائے کہ اس کے مال کے تہائی حصے سے اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ یہ تو اس وقت ہی کر لینا چاہیے تھا جب اس پر نزع کی کیفیت ہو رہی تھی یا وہ زیادہ بیمار تھا، تو اس سے پوچھا جائے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے، تو سب سے پہلے اس کا قرض اتارا جائے۔ لیکن اگر اس وقت یہ معاملہ نہ ہو تو اب روح نکلنے کے ساتھ ہی دیکھا جائے، تفتیش کی جائے، پتہ کیا جائے، اگر اس پر کوئی قرض ہے تو سب سے پہلے قرض اتارا جائے، کیونکہ کہا کہ میت اپنے دین میں یعنی قرض میں مقید ہے۔ اب جب کہ اس کا جسم کپڑے سے چھپا ہوا ہے اور ابھی غسل نہیں دیا، لیکن اگر اس کے ارد گرد فاصلے پہ بیٹھ کے کوئی تسبیح، ذکر، اذکار، قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں، جبکہ اس کا بدن کپڑے سے چھپا ہو۔ غسل کفن میں جلدی کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس وقت یعنی اس کو جلدی غسل دیا جائے اور جلدی کفن دیا جائے، تدفین میں بھی جلدی کی جائے۔
بہت سے لوگ اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں شہر سے آئے گا، فلاں شخص فلاں ملک سے آئے گا، اب اس کو ٹکٹ نہیں مل رہی، اب یہ نہیں ہو رہا، اور اس کے چکر میں اس بیچاری میت کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے کہ کبھی رات بھر، کبھی دن بھر، کبھی بہت ٹائم اس میت کو رکھا جاتا ہے۔ تو اس سے میت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سرد خانوں میں میت کو رکھوا دیتے ہیں۔ اسی وقت اس کی روح نکلی ہے، اس کو تو اتنی تکلیف ہے، اس تکلیف کی شدت میں اس کو سرد خانے میں رکھ دیا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جس نے جتنا دیکھنا تھا وہ اپنی زندگی میں دیکھ چکا، اب وہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ایک نظر دیکھنے کے لیے، یا جس کو آخری دیدار عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس کے لیے اپنی میت کو تکلیف میں ڈالنا بالکل درست نہیں ہے۔ آپ کے اس آخری دیدار سے نہ تو آپ کا ہمیشہ کے لیے دل ٹھنڈا ہوگا، نہ وہ میت ہی جاگ جائے گی یا دوبارہ زندہ ہو جائے گی، یا آپ کے لیے یہ کوئی بہت بڑا اعزاز ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی میت کو تکلیف سے بچانا چاہیے۔ ارد گرد والوں کو، دوست احباب کو، جاننے والوں کو اطلاع دینی چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں۔